اگر دجلہ و فرات کے گیسو تابدار کی بات ہو تو مسائل تو ویسے کے ویسے ہیں، منظرنامہ تو اتنا ہی الجھنوں میں بسا ہوا ہے، مگر کیا اس سارے مسئلے کی دنیا میں ملت اسلامیہ میں کوئی حسین نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: اے نبی، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نظم جو انتخاب ہے آج کے لیکچر کے لیے، اس کا نام ذوق و شوق ہے، اور اس کے ذیل میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ اس کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے۔ تو یہ غالباً 1931 کا واقعہ ہے، جب علامہ اقبال دوسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے، اور وہ تقریباً 3 ماہ کا سفر تھا، جس کے آخری جو 6 دن تھے، یعنی دسمبر کا شروع سے لے کے دسمبر کا تقریباً مڈ جو ہے 1931 کا، یہ فلسطین میں اسلامک کنونشن تھا، جس کے مختلف سیشنز میں جو انہوں نے سنے بھی اور اس میں خطاب بھی کیا، اور فلسطین میں بیت المقدس میں اور اس کے مختلف علاقوں کی سیر بھی کی، اور ان کی زیارت مسجد اقصیٰ میں نمازیں ادا کی، اور مولانا محمد علی جوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی بھی کی۔ اور چونکہ اس وقت کا جو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو گول میں اس کانفرنس میں علامہ اقبال نے جو خطبہ دیا، اور وہاں مختلف مقررین یا مندوبین جو تھے، جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز تھے مسلمانوں کے یا ہندوؤں کے، ان کی گفتگو سنی۔ اس کے متعلق اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو جو اس وقت ان کے خیالات تھے، جو ان کا تجزیہ تھا یا جو ان کے تاثرات تھے، وہ انہوں نے خطوط کی صورت میں بھی وہ ہمیں ملتے ہیں، جس میں جو فلسطین میں جو ان کا خطاب ہے، اس کے بعد بھی ان کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہی تھا کہ جیسے وہ اپنے ہی ریپرزنٹیٹیو کی باتوں سے، ان کے نظریات سے، یا اس وقت جو بھی ایک سیاسی کشمکش چل رہی تھی ہندوستان میں معاملات یا انگریزوں کے ساتھ ڈیلنگ میں یا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں شاید ان کے اندر ایک بے چینی تھی اپنے ہی لوگوں کے رویے سے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں، اپنے دیش سے باہر ہوتے ہیں، تو آپ کے انداز میں، آپ کے افکار میں، آپ کے ویژن میں ایک اور طرح کا چینج ہوتا ہے۔ اور اقبال کا خواہ تعلیم کے لیے، خواہ سیاسی سفر یا
کسی قسم کا بھی سفر انہوں نے کہیں بھی کیا ہو، اولیاء کرام کے مزارات پر گئے ہوں یا کسی شخصیت کے متعلق سفر کے دوران یا اس سے ملاقات کے دوران یا اس کے مرکز پہ جا کر یا اسلام کی مختلف جو یادگاریں ہیں، خواہ وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے یا مصر کے عمارات ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہوئے ان کے اندر ایک خاص روح جو بیدار ہوتی ہے، ایک بے چینی اور اضطراب کی جو کیفیت ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے جو بھی سفر کی حالت میں گزرتے ہیں اور وہ صرف اپنی ذات تک ہی اس سفر کو محدود رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو بھی اس میں بھی چینجز آتی ہیں۔ آپ اپنے گھر سے کچھ عرصہ گھر سے باہر رہیں، اپنے وطن سے باہر رہیں، جب آپ اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں تب بھی تبدیلی آتی ہے۔ کجا یہ کہ اقبال کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کہیں بھی ذات کے لیے نہیں تھا۔ تو اس سارے سین میں جو انہوں نے یہ اشعار بھی لکھے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہے ہی، خطاب بھی ہے، اور اپنے ازلی رنج اور اپنے ازلی اضطراب یعنی ملت اسلامیہ کے لیے ان کی روح میں جو ایک تڑپ ہے، ایک پریشانی ہے یا ایک مسائل کا حل سوچنے کی طرف جستجو ہے، اس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں ضرور موضوع سخن بنایا ہے۔ خواہ وہ دربار رسالت میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو تب بھی دکھ جو ہے وہ ملت اسلامیہ ہی کا دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں 5 اس کے بند ہیں اور 30 اشعار ہیں، جس میں سے جو پہلا شعر ہے جو 31واں ہے وہ شیخ سعدی شیرازی کے کلام میں سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب بھی بڑا معنی خیز ہے۔ اور پتہ نہیں، میں نے علامہ اقبال کو ایک منظر نگار کی حیثیت میں آپ نے شاید پڑھا ہو، ایران میں کچھ اس قسم کی تحقیقات بھی ہم دیکھتے ہیں، جو پی ایچ ڈی یا ایم فل کے جو ریسرچ تھیسز ہیں، جیسے ان کا ایک بہت بڑا شاعر فردوسی ہے یا نظامی گنجوی ہے، اس کو وہ ایک فلم پروڈیوسر کی حیثیت میں اب جو ان کی تحقیق ہے وہ اس طرح سے دکھاتے ہیں۔ مطلب اگر قصہ رستم و سہراب ہو یا لیلا مجنوں کا قصہ ہو تو وہ باقاعدہ اس کو سٹارٹ اور اس کی منظر نگاری میں آپ کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں اور آپ خود اس سارے قصے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ تو مجھے اس نظم کو پڑھ کے یہ محسوس ہوا کہ جو اس کا پہلا بند ہے، یہ اقبال اس میں آپ کو تخیل کی دنیا میں اور آپ کو اس پورے منظر نامے کا ایک حصہ بنا رہے ہیں، اور بڑی روانی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس پہلے بند میں گویا مدینہ کی سرزمین پر کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کو اس کے شب و روز، اس کی صبح، اس کے مناظر، اس کے اندر آپ کو ایک کردار بنا کے آپ کو بھی وہاں لے گئے ہیں اور خود بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ یعنی اس کے جہاں 7واں شعر ختم ہو رہا ہے تو گویا آپ اس مقام کا، اس زمین کا، اس فضا کا، ان پہاڑیوں کا، اس دشت کا ایک حصہ بن گئے ہیں، اور آپ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہیں، یا آپ روحانی طور پر بند آنکھوں سے یا کھلی آنکھوں سے اس منظر کو اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس کا حصہ بن کے آپ نے گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ ایک پیغام بھی لے لیا کہ کسی بھی ہجر کے مارے ہوئے کے لیے یہ تصور سب سے حسین ہے کہ وہ مدینہ کی سرزمین پہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو بیان کرنا ہے، یہ مطلب میں آپ کو شاید اس کا ایک حصہ بنانے میں کامیاب ہو سکوں بند وائز اگر اس کے بارے میں بات کروں۔ دوسرے بند میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں ہیں، آپ گویا سرزمین تاجدار کائنات پر موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ
ربط میں ہیں، آپ ان کے ساتھ تعلق میں ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ آپ ایک مخصوص مقام جس کا نام مدینۃ النبی ہے وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، مگر روحانی طور پر آپ دنیا کے تخت پر شہنشائیت کر رہے ہیں، عالم کے تخت پر تشریف فرما ہے۔ آپ کا وجود روحانی طور پر ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح انہی کے بتائے ہوئے پیغام کی وجہ سے کنیکشن میں ہے، تو وہ اس کنیکشن کو محسوس کر رہے ہیں، اس ربط کو محسوس کر رہے ہیں، اس تعلق کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ملت اسلامیہ کے مسائل اور جس کیفیت سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، ہم آج بھی اس کو اگر محسوس کریں اور خود کو اس زمین پر اس ہستی کے سامنے محسوس کریں اور اپنی ذات سے ہٹ کے سوچیں تو ہم بھی اسی کرب کا آج بھی شکار ہیں۔ تو آپ اس کرب کا بیان کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ ہی کہیں نہ کہیں وہ جستجو ہے جس کی وہ ہمیشہ طلب کرتے ہیں، صدق خلیل ہے یا صبر حسین ہے یا اس طرح سے ہے۔ یہ دوسرے بند میں جو کیفیت ہے۔ تیسرے بند میں بھی اسی طرح سے شان رسالت بیان کی ہے اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے، اپنے وجود کی کیفیت بیان کی ہے کہ میں ہمیشہ کھوئے ہوں کی جستجو میں گرفتار ہوں۔ میرا پیغام اور میرا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک نئی دنیا کو لانے کے لیے غزل کی صورت میں، افکار کی صورت میں، شاعری کی صورت میں، پیغام کی صورت میں کس طرح کا نظام دیکھنا چاہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہایت خوبصورت الفاظ میں بھی کیا ہے۔ اور اس میں بھی جو تیسرے بند کا آخری شعر ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس نظم کے بارے میں عموماً دو رائے ہیں، اور اگر ہم اس کو دو رائے میں بھی دیکھیں تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن جو صائب اور زیادہ جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک رائے میں یہ حمد ذات باری تعالیٰ بھی ہے، مگر جو شواہد ہیں زیادہ وہ ہم نعت رسول کریم کے بارے میں ہیں، جیسے یہ فرصت کشمکش مدے ان دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدارا، یہ زبور عجم کی یہ غزل کا مطلع ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات کے بارے میں ہے۔ اور تیسرا اور اس کا چوتھا اور پانچواں بند جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے ساتھ اپنے تعلق اور ان کے عشق کے بیان میں ہے، ان کے ساتھ تعلق کے بیان میں ہے، اور یقیناً یہ وصف زور بازو سے تو نہیں ہوتا کہ آپ نبی کی شان میں کچھ الفاظ ادا کر سکے، جبکہ بڑے بڑے شاعر بھی یہاں پر بالکل عاجز ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے عشق کے بارے میں، اور یہ عشق کون سا ہے اور اس کا استعمال کتنی روانی کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے کیا ہے اور کتنی بے قراری سے ہے۔ اچھا، اس کا جو آخری پانچویں بند کا جو آخری اشعار ہیں وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وصال عشق یا وصال نبی کسی نہ کسی صورت میں انہیں میسر ہوا، جس میں وہ کہیں نہ کہیں زیارت یا کہیں نہ کہیں اس کی تاب لانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، بولنا چاہتے تھے، مگر زبان گونگ رہی۔ مگر یہ کہ الفاظ میں یہ بتا دیا عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، یعنی دیکھنے کی ہمت نہ تھی، یعنی وہ کیفیت بیان بھی کر دی اور اپنی حالت بھی بیان کر دی۔ اور آخری جو شعر ہے، گرمی آرزو فراق شورش ہائے ہو فراق، مطلب
ہم وصل کی کیفیت جو ہے چونکہ اس کی تاب نہیں لا سکتے، تو فراق کی کیفیت زیادہ خوبصورت ہے کہ ان کی تڑپ اور ان کی طلب جو ہے وہ رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وصل کی تاب عام انسان نہیں لا سکتا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اشعار کو پڑھنے سے پہلے شاید وہ کیفیت جو ہے کہ اس کے آغاز میں انہوں نے آپ کو اس منظر کا حصہ بنایا، اور اس کے بعد جو شکایات ہیں اور جو مرض کی تشخیص ہے وہ نبض، چونکہ نبض دیکھ کر مرض کو بھانپ چکے ہیں، وہ اس کا شکوہ کر رہے ہیں، اس کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں طریقے بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی شان بیان کرنے کے لیے وہی کلمات استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ملتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دریغ آمدم زان ہمیں بوستان، تہی دست رفتن سوئے دوستان۔ دریغ آمدم کہ مجھے خیال آیا، مجھے اس بات کے لیے شرم آئی یا مجھے یہ احساس ہوا آن ہمیں بوستان یعنی باغ، کہ میں اس بوستان یعنی اس باغ یا اس گلزار یا اس دنیا سے یا اس دوسرے ملک سے کی سیر کے بعد جب میں واپس جاؤں گا تو میں اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خالی ہاتھ جاؤں گا۔ دریغ آمدم، مجھے خیال آیا یا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ اس پورے باغ کی سیر کرنے کے بعد تہی دست، میں خالی ہاتھ، رفتن سوئے دوستان، کہ میں دوستوں کی طرف خالی ہاتھ جاؤں گا، میں یہاں سے کوئی تحفہ لے کر نہیں جاؤں گا۔ اور یہ دراصل ایک تحفہ ہی ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو ان پر بیتی، جو مطلب ہم اگر عام نظر سے یا عام فہم سے سوچیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ مطلب تصور میں یا خیال میں دیکھا، لیکن کوئی اگر اس سے تھوڑا اگلے مقام پہ جا کے دیکھے تو شاید واقعی یہ ان پر کیفیت بیتی کہ انہوں نے خود کو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال لفظوں کا استعمال اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ مردہ لفظوں میں بھی جان ڈال دی، اور وہ لفظ جو ان کے کلام میں استعمال ہوئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، اور وہ پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ الفاظ جو انہوں نے زندہ ہستیوں کے بارے میں، نامور ہستیوں کے بارے میں، ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والی ہستیوں کے بارے میں استعمال کی، جو اصطلاحات استعمال کی، وہ لفظ تو اور بھی شان کے ساتھ، فخر کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا گیا، ہمیں لکھا گیا، ہمارے ان اصطلاحات کو ان نئے معنوں میں استعمال کیا، وہ چاہے خودی کا لفظ ہے چاہے بے خودی کا لفظ ہے، جو اس سے پہلے شاید ایک عام اور سطحی معنوں میں استعمال ہو رہا تھا، جب اقبال کے ہاں استعمال ہوا تو وہ ایک اور نئے رنگ اور نئے معنی اختیار کر گیا، اور وہ معنی آپ کے ہاں جب ہم اقبال کی خودی اور اس کا تصور بے خودی لیتے ہیں تو اس کا بالکل سطحی معنوں سے الگ مطلب ہے۔ تو میں اس باغ سے یا اس دیار سے دوستوں کے لیے میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں سے اصل جو ہے وہ نظم شروع ہوتی ہے۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ اب یہ اپنے آپ کو اس جگہ پر محسوس کر رہے ہیں، اور اس میں مختلف الفاظ بھی ایسے استعمال ہوئے ہیں جہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ ہی کی سرزمین ہے، یہ دیار نبی ہی ہے، حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں، سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ طیلساں، گرد سے پاک ہے ہوا برگے نخیل دھل گئے، ریگے نواہ کاظمہ نرم ہے مثل پرنیاں۔
آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں، آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ اب اس میں وہ پورے بند میں پوری کیفیت کو بیان کرنے کے بعد اس کو ختم بھی کر دیا ہے کہ میں وہاں پر موجود ہوں۔ قلب و نظر کی زندگی، انسانی دل اور نظر کی زندگی، اس سے بڑھ کے کیا خوبصورت ہوگی۔ گویا صبح کے وقت دشت، صبح کا مطلب امید بھی ہے، روشنی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، اور یہ دشت بھی اگر مدینہ کے گرد و نواح کا ہو تو وہ قلب و نظر کے لیے کتنی صحت، کتنی زندگی، اور قلب و نظر کے لیے کتنی امید اور جاں فضائی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور گویا چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ آپ مطلب اس کو اگر آپ تھوڑا سا تخیل میں لائیں تو اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ فلمائیں تو کس طرح سے سورج کو اور اس کی ندیوں کو خوبصورت طریقے سے، روشن طریقے سے بیان کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کو احساس ہو کہ یہ کون سی زمین ہے، کون سی فضا ہے، تو وہ بیان اور تاثر سے باہر ہے۔ کچھ الفاظ آپ بیان نہیں کر سکتے، کچھ الفاظ بنے ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایسی کیفیت ہے، اور ان کو بیان کرنا ایسے ہی ہے گویا آپ نے اصل کا کوئی ریپلیکا یا اصل کا کوئی نقل آپ بیان کر رہے ہیں۔ جب تک جو خود اس کیفیت میں سے گزرتا ہے، اس کو وہ کیفیت حسن ازل خود دکھا رہا ہے، اس میں سے خود گزار رہا ہے، وہ صرف اس کو سمجھ آ سکتی ہے جو جس پر بیتی ہو اور وہ جس کو بتا رہا ہو تو اس میں وہ منعکس ہوتی ہے۔ جیسے قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور یا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ خواہ علی ہیں یا اہل بیت ہیں، وہی اس کی صحیح تفسیر جانتے ہیں، کیونکہ وہ خود قرآن ہے، کیونکہ وہ خود کتاب ہے، کیونکہ وہ ان کا قرآن خود رسول کریم کا قول ہے۔ اس کو نہیں کوئی سمجھ سکتا، تو وہ جس کیفیت میں سے گزارا گیا ہے اس کے لیے یہ الفاظ بہت ناکافی ہیں۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود۔ اب یہ وجود اور ذات اور حسن ازل، اس سے مراد اگر ہم تھوڑا سا اس کو اپنے الفاظ میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو جیسے ہم عام ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ ذات صفت کی عین ہے، موصوف اگر رب ہے اور انسان صفت ہے تو جتنی شان اس رب کی ہے اتنی ہی اس کی پیدا کی ہوئی صفت کی وہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کی کچھ صفات اس انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہڈن تھی۔ اگر وہ رازق ہے تو کیسے پتہ چلا؟ جب تک مرزوق پیدا نہ ہوا۔ تو اس لیے حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود۔ یہ صبح کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ رات کا ہونا اس کی ایک صفت ہے، صبح کا ہونا ایک صفت ہے۔ دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیان۔ اگر آپ اپنی نگاہ کو اس ساری کیفیت کو سمجھنے کے لیے ضائع کریں تو یہ آپ کے دل کی زندگی ہے۔ اس فطرت سے بہت کم لوگ اس طرح سے شاید لطف اندوز ہوتے ہیں جتنی اقبال نے اپنی شاعری میں فطرت کا، صبح کا، پرندوں کا، ان کا چہچہانا اور ان کی گفتگو اور اس طرح سے اس کو جیسے بیان کیا ہے۔ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا سحاب شب، سحاب بادل، رات کا بادل، رات کو سیاہی کی وجہ سے بھی بادل سے بھی یہاں پر اس کو تعبیر کیا ہے۔ سحاب شب یعنی رات کا بادل، سرخ و کبود، کبود نیلی، کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ طیلساں۔ طیلساں عموماً چادر جو آپ کے پورے وجود کو گھیرے میں لے لے۔ غالباً جو
اہل ایران جو چادریں استعمال کرتے ہیں تو وہ عربی فارسی میں یہ لفظ اکثر اہل بیت کی چادروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، امامین کی چادروں کے لیے بھی، لیکن وہ جو پورے وجود کو ڈھانپ لے۔ کوہ عظم جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے، جس نے آپ کے قدم مبارک کو چوما، وہ پہاڑی کس قدر خوش نصیب ہے۔ اور سورج کی اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں نا، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، وہ سورج کی کرنیں بھی ہیں، کوہ عظم ہے، سرخ و کبود رنگ ہے، اور اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے، پورا ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ منظر دشت کا منظر، نور کی ندیاں، کوہ عظم، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ ان رنگوں کی چادر بچھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس نے محبت کی جو آپ سمجھ لیں کہ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان سارے مناظر کو انتہائی خوبصورت جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے۔ فرض کریں بارش نہیں بھی ہوئی تب بھی یہ منظر تو شفاف ہی ہوگا، جہاں آپ حسن ازل کی نمود دیکھ رہے ہیں، کوہ عظم کو دیکھ رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، وہ کیفیت آپ کی کئی دفعہ وہ فیلنگز میں بھی نا وہاں ڈسٹ نہیں ہوگی، آپ کے وجود سے گرد اس وقت مٹتی ہے جب آپ اپنے دل کے شیشے کو تصور رسالت سے پاک کر لیتے ہیں۔ تو گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے۔ اب نخل کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ کھجور کے درخت یا پتے، وہ سارے آپ کو شستہ اور نہایت نکھرے ہوئے اور خوبصورت بیان ہو رہے ہیں۔ ریگ نواہ کاظمہ نرم ہے مثل پھرنیاں۔ کاظمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مبارک کو کاظمہ سے بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ گنبد خضرا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور غالباً حضرت امام بصیری کے ایک قصیدے میں بھی جو کاظمہ کی تعریف میں کیا گیا ہے، تو علامہ اقبال کے اکثر اشعار ہمیں تلمیحات یا اس طرح کے جو ہے نا انٹرلنکڈ معلوم ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ زیادہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان میں، اس کے گرد و نواح میں اپنے آپ کو موجود پانا، دیکھنا، صبح کا منظر ہے اور سب کچھ روشن اور دھلا ہوا ہے، اور وہ ماضی میں بھی جا رہے ہیں۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، وہ خیمے، اب تو کوئی خیموں کا شاید اتنا تصور وہاں نہ ہو، 1931 میں بھی شاید خیموں کا تصور اتنا اس طرح سے نہ ہو، یا ہو بھی اگر، تو وہ اپنے آپ کو اس پورے، یعنی وہ ایسے ڈائریکٹر ہیں، ایسے رائٹر ہیں، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس پورے اپنے اشعار میں پورا عرب کا منظر جو ہے، وہ صحرا کا منظر جو ہے، وہ پورا ان کو اس کی کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، الفاظ میں اس کے منظر کو مکمل کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے علامہ اقبال کے ہاں، شاید میں بہرحال ایک اقبال شناس نہیں ہوں، میں صرف فارسی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے یہ لگتا ہے شاید میں ادھر سے کچھ چیزیں اثر قبول کر رہی ہوں، ان کی جو جدید ریسرچ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کسی بھی کلاسیکل شاعر کو ایک اچھے ڈائریکٹر کی صورت میں، فلم پروڈیوسر کی صورت میں آپ اس کو دیکھیں کہ وہ اچھے ہیں، آپ کمپیریزن کریں آج کی جو امیجنیشن ہے اور وہ اس سے پہلے کسی طور بھی کسی طرح سے بھی کم نہیں تھے، اس ٹیکنالوجی نہ ہونے کے زمانے میں بھی وہ کسی بھی الفاظ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں، یعنی وہ پوری تاریخ جو ہے وہ انہوں نے تخیل میں جو ہے بیان کر دی ہے۔ آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے جو ان سے اس وقت سے ربط جوڑنا چاہیں، اگر وہ نہ جوڑ سکیں تو ان سے بڑے اہل فراق اور کون سے ہیں، ان سے بڑے تکلیف میں یا ان سے بڑے آپ سمجھ لیں ہجر کے مارے کون ہیں۔ تو یہ تصور ان کو ایک گونا احساس امید اور احساس مسرت اور احساس فرحت بخشتا ہے
کہ ہم اس فضا میں جئیں، ان چیزوں سے محبت کریں جو وہاں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں سے، جن جگہوں پر اپنا قدم مبارک رکھا یا جہاں پر جیے۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مکمل ہو گیا ان کا یہ تصور۔ اب وہ وہاں ہیں دربار رسالت میں یا بارگاہ رسالت میں یا حضور رسالت میں، اور اب اس کے فوراً بعد ان کو اپنا کوئی کام یاد نہیں ہے۔ ان کے لیے اب وہ مسئلہ ہے کہ میری کیفیت کیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے کیا مسائل ہیں، وہ بارگاہ رسالت میں اگر پیش ہیں۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات زندگی گزارنے کے تمام وسائل۔ ریڈنگ کروائیں کسی سے اور ان کو انوالو کریں۔ اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ۔ کون پڑھے گا؟ کوئی ایک اور بچہ پڑھے۔ وکیل آپ پڑھ لو۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، کونا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات، کیا نہیں اور وزن بھی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرام کے سامنات، ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرع دی بت قضائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اچھا، آپ کو اس کے پڑھنے سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں تو سمجھ میں آئی ہوں گی، کچھ نہ کچھ، مثلاً کیا مطلب پہلے شعر میں جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تازہ ہے میرے واردات جو آپ کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ نبوت کا 41واں حصہ خواب کی صورت میں یا تصور کی صورت میں، خواب کھلی آنکھوں کا ہے، کھلی آنکھوں کا بھی وہ خواب جو آپ نے ایک خاص دائرے میں رہ کے اپنے آپ کو ان خاص خطوط پر چلا کر دیکھا ہو۔ وہ خطوط کیا ہیں؟ دین اسلام پر چلنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے خطوط جو ہیں۔ تو پھر شاید آپ کی واردات جو ہیں بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک انسان، انسانیت کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی بھی مذہبی اسکالر کے خدا نخواستہ تعصب کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی فلاسفر کے بالکل الہادی تصورات کے زیر اثر ہونا چاہیے۔ واردات وہ ہیں جن کا تعلق خالصتاً آپ کے قلب کے ساتھ ہے، جن کا تعلق، جس کا خیال وہم اور وسوسے سے پاک ہو جاتا ہے، وہی خلیل ہوتا ہے۔ خلیل جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس کا دل وہم اور وسوسے سے پاک ہوگا، وہاں جو واردات ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی آپ کی اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، اور وہ آپ کے نظریات کئی دفعہ آپ کے لیے زہر اور قتل کا باعث بنتے ہیں، اور کچھ صدیوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے کہ وہ نظریہ جو دیا گیا تھا وہ صحیح تھا، لیکن اس بیچارے کو چونکہ اس نے وہ خواب اور وہ واردات اس عہد میں بیان کر دی جب ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ہمیشہ جو نیا خیال لے کر آتا ہے نا، وہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہوتا ہے، جس کا دل وہم اور وسوسے سے پاک تھا اور اس نے کچھ الگ سوچا۔ تو ہم الگ تو سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو کچھ تقلیدی اتنے زیادہ ہو گئے، ہمارے اوپر اتنے اثرات ہیں، تو کچھ اس طرح کا ہی ہے نا کہ وہ پھر ایسے شخص کے لیے میں حیات زہر نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کچھ الگ سوچ رہا ہے، کیونکہ اس کا دل بالکل روشن ہے، اور وہاں پر جو کھیتی پروان چڑھ رہی ہے خیالات کی، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور رب کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ انسان ہے۔ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی انسان پر ہے، سب سے زیادہ فخر اللہ تعالیٰ کو انسان پر ہے، سب سے زیادہ جو انقلابات ہیں وہ انسان ہی اس دنیا میں لے کر آ رہا ہے۔
کچھ چیزیں ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہمیں وہم اور وسوسے میں ڈالتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو نئی ترقی ہے یہ انسان کی ہے کہ یہ کافروں کی ہے، یہ ہونی چاہیے کہ نہیں، اتنی زیادہ سوچیں جو انسانوں کے لیے کوئی ویکسینیشنز تیار کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ہونی بھی چاہیے کہ نہیں. مطلب دین تو حال میں آپ کو رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، آپ کو ماضی میں تو نہیں لے کے جاتا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر آج بھی بڑے ہی مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. شاید اقبال اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایسی زندگی کی شراب کو لینے کا کیا فائدہ جس میں میرے نئے خیالات کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے، میری نئی باتوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. اور ایسا صرف اقبال کے ساتھ نہیں ہوا، آپ دیکھیں جنہوں نے کہا تھا کہ زمین کے گرد شاید سورج کے گرد گھومتی ہے، ان کا کیا حال ہوا. بہت سے نیو تھاٹس جو تھے ابھی ہم سے 100 سال پہلے بھی جو کچھ فکریں تھی ہماری، آج وہ بالکل نان ایشوز بن گئے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک کچھ اور بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل کا شکار ہیں. جی کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں، ہاں جی غزنوی سے کیا مراد ہے؟ محمود غزنوی کارگاہ حیات میں، یعنی زندگی کے کارخانے میں، کاروبار حیات میں بہت سارے ایڈونچرز کرنے کے لیے ابھی کیا ہم نہیں سوچ رہے اور کیوں نہیں سوچ رہے. وہ مطلب ایسا انسان تھا جس نے کتنی دفعہ بار ابھی بہرحال اس کی ذات پر بھی بہت سارے سیاسی حملے ہوتے ہیں کہ وہ بار جو اس نے حملے کیے، لیکن اگر ہم ان کو ایک استعارہ ہی سمجھ لیں، وہ شاید کسی سونے کی تلاش میں تھے. یعنی ابھی اس کے اگلی بھی جو ریسرچ ہے نا وہ ان کے اس اگینسٹ جو ہے آ جاتی ہے. مگر یہ کہ اگر ہم ان کو واقعی اقبال کے تناظر میں اور صحیح تناظر میں بھی دیکھیں تو وہ آپ کا کوشش کرنے کا جو ہے سہل پسندی جو ہے اس کی طرف بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا. بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. اچھا سومناتھ تو ہندوؤں کا مندر تھا، ہم تو اہل حرم والے ہیں، ہم تو اہل ایمان ہیں، ہم تو موحد ہیں. تو یہاں اس کا مطلب ہے یہاں بھی کچھ سومناتھ بنے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ بتکدے بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اہل حدیث کا جو ہے وہ الگ نصاب ہے اور پھر اس کی ایکویلنس لی جاتی ہے. دوسروں کا الگ تنظیم المدارس ہے، اس کا الگ مدارس ہے، اس کا الگ ہے، اور ان پھر سب کو جو ہے وہ الگ الگ ایکویلنس ہے. اور پھر جو تھوڑے سے نو دولتیے ہیں وہ اپنے بچوں کو انگلش لٹریچر پڑھا رہے ہیں. قومی زبان ہماری اردو ہے. اس کا آگے تھوڑا سا یہ بھی آ رہا ہے، اسی کو اگر تھوڑا سا جو آگے بھی ہم پڑھیں گے نا اس کو بھی ہم تھوڑا سا سوچ لیں. تو یہ جو بتکدے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے وہ آپ کی ایچسونین اور بیکن ہاؤس کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے، دنیا میں تجارت کرنے کے لیے آپ کو سب کے ساتھ واقعی بہت اچھے تعلقات رکھنے ہیں، آپ نے سب کی جو جدید ترقی ہے اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ صحیح انسانیت کے اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے نفرت کے کچھ بیج بونے کے لیے اپنے کچھ بچوں کو ہم نے کسی کی گولی بنانے کے لیے اس کی ہم پرورش کر رہے ہیں. تو مطلب اس کا مطلب کیا یہ کہیں اہل حرم کے سومناتھ سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، صاحب حرم ہوتے ہوئے، صاحب قرآن و کتاب ہوتے ہوئے ہمارے اندر جو اتنے سارے بتکدے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کام ہوگا. ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، یعنی وہ سوز سے مراد اگر عشق اور محبت اور تڑپ اور طلب جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اذان کی اور بلال کی محبت، وہ سوز اور یہ ساز. یعنی یہاں پر آپ کو ایک عقل اور دلیل والی دنیا، منطقی دنیا، عقلی اور نقلی علوم جو ہیں، عجم اور عرب کا جو ایک حسین امتزاج تھا، سوچ بھی تھی اور اس کے ساتھ ایک مشعل راہ بھی تھی. رب کی ذات ہماری تمام، کوئی مسلمان ہے یا نہیں، جب اس نے تمام انسانوں کو اپنی روح سے، اپنی فطرت سے، اپنے ایسنس ڈال کے پیدا کیا ہے، تو پھر اس میں اسلام کا تصور تو بعد میں آتا ہے نا. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں راستہ چلنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے پاس موجود ہے. مگر رب کا تصور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ تو ہر ایک اس کے اندر ہے، مگر اس کے راستے پر چلنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک کہہ لیں نصاب ہے. اور وہ نصاب جن پر اترا وہ خود اس نصاب، وہ بھی خود بھی نصاب ہیں. اور
یہ ساری چیزیں جو ہیں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجبی تخیلات، یعنی وہ اسکول آف تھاٹ، وہ مذاکرات، وہ مناظرات، وہ جوش اور وہ ولولہ، یعنی وہ تھوڑا سا نا بہت زیادہ اقبال مجھے لگتا ہے کہ نوسٹیلجک بھی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ماضی میں جا کر وہی شاندار ماضی لے کر آنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں سے شاندار ماضی ہی ادھر لے کر آنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم یہ ڈپینڈ کر لیں کہ ہمیں سائنٹسٹ کو عزت دے دینی چاہیے کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ اگر ان کو اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں بہت ساری سائنسی ایجادات کے اوپر کفر کے فتوے لگانے اب چھوڑ دینے چاہیے. ہمیں کچھ مسائل سے ہٹ کے اب آئی ٹی کی دنیا میں اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ طور پر شامل ہو کر پاکستان کو یا مسلم ورلڈ کو تھرڈ ورلڈ کے اس دائرے سے باہر نکالنا چاہیے. کوئی حرج تو نہیں ہے. شاید یہ اسی طرف کوئی دکھی داستان جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کی جا رہی ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یعنی ملت اسلامیہ میں وہ سالار عشق کوئی بھی نہیں ہے. گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، یعنی ابھی فضا اسی قسم کی ہے. وہ جو ایک کشش ہے، ایک مد و جزر ہے. تابدار یعنی وہ گھنگریالے، یعنی کہ طے در طے مسائل جو ہیں، منظر نامہ جو ہے وہ تابدار زلف کی طرح ہے، حلقہ دار زلف کی طرح ہے، گھنگریالی زلف کی طرح، جس میں ہر حلقے میں، ہر کرل میں ایک تجلی نمایاں ہے، ایک مسئلہ نمایاں ہے. اگر ہم اس کو سیاسی منظر نامے میں دیکھیں نا، کیونکہ گیسوئے تابدار نیچے جو آ رہا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرنے کے لیے ہمیشہ ادب میں جو کرلڈ زلفیں ہوتی ہیں، حلقہ دار زلفیں ہوتی ہیں، گنگریالی زلفیں ہوتی ہیں، اس کے ہر حلقے میں عام ادب میں، عام شاعری میں وہ مراد لیا جاتا ہے کہ ہر حلقہ اس وجہ سے ہے گویا وہ ایک گرہ ہے اور اس میں کسی عاشق کا دل اٹکا ہوا ہے. مگر جب وہ تعریف ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی ہر حلقے میں ان کی زلف مبارک کے ایک نئی تجلی، ایک نیا جمال، ایک نیا جلوہ، ایک نیا مشاہدہ، ایک نیا کرم، ایک نیا لطف نمایاں ہے. تو یہاں اگر دجلہ و فرات کے گیسوئے تابدار کی بات ہو تو مسائل تو ویسے کے ویسے ہیں، منظرنامہ تو اتنا ہی الجھنوں میں بسا ہوا ہے. مگر کیا اس سارے مسئلے کی دنیا میں ملت اسلامیہ میں کوئی حسین نہیں جو اپنا سب کچھ لے کر جہاد اصغر اور جہاد اکبر اکٹھا کرنے کے لیے چل پڑے کہ آپ اپنی خاندان کے ساتھ، صحبت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ بھی حق کے راستے پر چلنے کے لیے؟ اچھا، اس کا جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، اور عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات. اگر ہم عبادت سے آدم کو نکال دیں گے تو ابلیسیت رہ جاتی ہے، اور آدم سے آدمیت کو نکال دیں گے تو بھی ابلیسیت ہے. اور آدم کا افضل ترین روپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. ان کو نکال دیں گے، ان سے عشق کرنا نکال دیں گے، ان کے ساتھ تعلق نکال دیں گے تو پھر آپ کا دین اور آپ کی شریعت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہمیں تاریخ میں ایسے تلخ واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، ایسی حکومتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کہ جہاں خود آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف آج تک کہیں نہ کہیں عمل ہو رہا ہے، اور انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کو سر کرنے کے لیے یا اس سارے معاملے کو طے کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس فساد کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے عشق رسول ہی آپ کا امام ہے، وہی آپ کا راہبر ہے، وہی فاعل ہے
وہی آپ کے ساتھ ایک توانا اور طاقتور راہبر کی صورت میں کھڑے ہوتا ہے. اور صدق خلیل، اچھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوتا ہے، اور ہم اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو ایک تو ان کی سچائی تھی اور ان کا ڈٹ جانا تھا، ان کا نئے خیالات کو لے کر آنا تھا، وہ جو فرسودہ رسومات تھیں، فرسودہ تصورات تھے، ان سے ہٹ کے کام کرنا. تو آج کے بھی فرسودہ رسومات کو ختم کر کے نئے راستے پر چلنے کی بھی تو ضرورت ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جو سورج کی یا چاند کی پوجا کی جاتی تھی تو سورج اور چاند کی جو حیثیت ہے وہ تو کہیں بھی کمتر نہیں ہے. آگ کی یا پانی کی جو قوت ہے اور طاقت ہے وہ کہیں بھی کمتر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں اور یہ انسان کے فائدے کے لیے چنی گئی ہیں. ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کو استعمال کرنا، وہ سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے. ایسا کیا تھا کہ ابراہیم نے یہ کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ڈوب گیا، سورج جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، پھر اگلے دن آ گیا، اور اس طرح سے. ان چیزوں کی حیثیت تو آج بھی ہے. کوئی بھی اگر آج بھی اسی طرح کے طے شدہ بنے بنائے نظام میں کوئی درار ڈالنا چاہے گا تو ہم آپ اس کو برا تو کہیں گے. تو اتنا بڑا اس نے اس ٹائم میں جو قدم لیا، وہ قدم، وہ صدق، کیونکہ آپ کے اندر سچائی جو ہے نا وہ بے خوفی کے ساتھ مل کے نہیں آ سکتی ہے. آپ یا بے خوف ہیں یا سچے ہیں، کیونکہ جب آپ سچ بولیں گے تو گویا آپ اپنے لیے مخالفین کا کوئی نہ کوئی آپ محاذ جو ہے وہ ضرور کھڑا کروائیں گے. یہ صدق خلیل اور یہ صبر حسین اور ذات کی تکمیل کی جنگ میں آپ کے وجود کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے. آپ منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتے، آپ فتح یاب نہیں ہو سکتے، آپ کی فتح نہیں ہو سکتی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے جو قول، انہوں نے جو اس وقت فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ کیا زندگی میں کامیاب نہیں تھے، وہ یہ معرکہ وجود ہے جس میں کامیابی درکار ہے، اور وہ انہی کے راستے پہ چل کے ملے گی جو اللہ کے رسول اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے گھر والوں کا راستہ ہے. اور یہاں پر میں بہرحال بحیثیت اس وقت میں عاجز ہوں عشق مقام کی اصل کیفیت بیان کرنے سے بھی، کہ یہ اللہ جانے یہ کون سا ایسا مقام ہے، یہ کون سا ایسا وجود ہے، یہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو اگر آپ کو عطا ہو جائے تو پھر آپ سب کچھ تہس نہس کر دیتے ہیں. آپ تمام بت تصورات کے، غلط تصورات کے توڑ دیتے ہیں. یہ ایسی طاقت ہے اور یہ ایسی عجیب کیفیت ہے جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اور یہ اگر اللہ یا اس کے بندے کا، اور وہ بندہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ آپ کو کتنی طاقت عطا کر سکتی ہے. یہ کس قدر خوبصورت مقام ہے علم اور عشق کا. اور علم بھی وہ جو بت گری نہیں سکھاتا، وہ جو آپ کو خالصتاً اس ذات کے ساتھ تعلق بتاتا ہے. جی اگلا کون پڑھے گا؟ آیا کائنات کا معنی ہے دریاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگ بو. جلوتیان مدرسہ کور نگاہ و مرد ذوق، خلوتیان میں کدا کم طلب تہی کدو. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے کنوؤں کی جستجو. باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو. خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو. فرصت کشمکش مدعی دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن کیسوئے داغدار را.
تو ماشاءاللہ یہاں سارے بچوں کو بڑی اچھی اردو آتی ہے، کیونکہ اقبال کو پڑھنا اور اچھی اردو آج کے زمانے میں پڑھنا جو ہے، آپ لوگوں نے کووڈ کے بعد جتنی بھی کوئی سوشل میڈیا پہ اردو دیکھی ہوگی، وہ اتنی خوبصورت ہے، اور خاص طور پہ وہ قتل ہو رہا ہوتا ہے جب کوئی وہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اردو آ رہی ہوتی ہے، اس اردو کا تو وہ اخیر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سارے سین میں تو مطلب ہم تو اتنے لکیسٹ ہیں کہ اس آپ کے ہمارے 20-25 سال کا گیپ تو ہے ہی، اتنا بڑا جنریشن گیپ ہے، تو اس جنریشن کو اگر اچھی اردو بولنی آ رہی ہے، آپ کو زبانی لکھنی بھی آتی ہوگی انشاءاللہ اسی طرح سے ایسے، کیونکہ یہ جو ہے نا اضافت لگا کے لفظوں کو بولنا، وہ بچے جو ہے نا وہ اس میں عاجز ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی ان کو ہم بتائیں کہ یہ مرکب اضافی اور توصیفی اور اضافت کا کیا مقام ہے، تو بڑی یہ کے ساتھ جس لفظ کے نیچے ہم نے زیر لگانی ہوتی ہے، جب ہم اس کو بولتے ہیں نا، تو وہ جب مثلا شہر لاہور ہے تو بچے لکھتے ہیں شہر، اس کے بعد بڑی ہے اور اس کے بعد لاہور، تو یہ والا جو ہے نا یہ بڑا عام ہو گیا ہے۔ ایم اے اردو کے بچوں کے پیپر جب دیکھیں تو وہ بھی بڑے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، فارسی کے بچوں کے بھی، تو یہ تو بڑا زبردست ہے۔ اچھا جی، آیا کائنات کا معنی دے دیا، آیت نشانی، میں نے شاید پہلے بھی ابھی ذکر کیا ہے نا، جیسے کہ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمسری ہم نہیں کر سکتے، ہم جلیس ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ مالک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ہمسری کا یا کسی نہ کسی صورت میں بھی اس کے دیدار، اس کے جمال، اس کو دیکھنے کا، مشاہدے کا، وہ اگر بیان بھی کرے گا تو اس کے لیے جو الفاظ لے کے آئے گا وہ وہی ہوں گے جو آپ نے کسی بڑے ہی حسین انسان کو دیکھ کے، آپ کی اس مادی دنیا میں جتنی بھی مثالیں ہیں، جب آپ رب تعالیٰ کی بھی شان بیان کریں گے، اس کے جمال و جلال کا ذکر بھی کریں گے، تو آپ نے وہی مثالیں دینی ہیں جو آپ کی وکیبلری میں موجود ہیں، اور جبکہ وہ کتنے ہزار عالموں کا رب ہے، اور جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوگا، تو ہم اس کے برابر نہیں ہیں، ہم اس کے برابر نہیں ہیں، تو جن ہستیوں کو، اور جس ہستی کو خاص طور پر حافظ شیرازی فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبان ہمیں دورن، جو حسین وہ ساری صفات رکھتے ہیں، وہ حسین جو ساری صفات رکھتے ہیں، تو تنہا دور، یا رسول اللہ آپ اکیلے وہ صفت رکھتے ہیں۔ کائنات میں عموماً جو سب سے کوئی بھی ایونٹ ہو تو اس میں جو سب سے مین آپ کا گیسٹ ہوتا ہے نا، وہ سب سے اینڈ پہ آتا ہے، اس سے پہلے اس کی صفات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اس سے پہلے ان دیکھے کسی نہ کسی صورت میں ان پر تعریفی کلمات بولے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جسمانی طور پر، جبکہ ہم میں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کو آپ ہی کی خاطر جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، تو اس سے پہلے ان کی تعریف میں انبیاء کرام، ان کی تلاش، ان کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں ان کا ذکر کرنا، کہ جو سب سے عزیز ہستی ہے رب تعالیٰ کی، اس کے وسیلے سے مانگنا جو ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ہماری ہے رب تعالیٰ کی، اس کے وسیلے سے مانگنا جو ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ہمارے وجود میں ہیں۔ البتہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پر تشریف لائے ہیں، ایک پلانٹ جس کا نام زمین ہے، تو شاید کسی اور میں اس طرح سے تشریف نہیں لائے، مگر وہ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں نبی خاتم النبیین پر، کہ مہر نبوت اس کے بعد اور کسی ہستی کو نہیں لگے گی، مہر نبوت وہاں پر ختم ہو گئی، تمام انبیاء پر وہ جو سٹیمپ تھی، وہ جو ڈیزگنیشن تھا، وہ جو رتبہ تھا، وہ اس کے بعد ختم ہو گیا، تو وہ اس کے باوجود آپ کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں، اور آپ
کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور وہاں جو بھی مخلوق رہتی ہے ہمارے لیے ایلینس، ہم ان کے لیے ایلینس ہیں، جو بھی کچھ ہے. تو آیا کائنات کا معنی ہے دیر یاب. دیر یاب یعنی جو بعد میں آئے، جو بعد میں ملے، جو آپ اس کو ڈھونڈ کے دیر سے ملنے والا، اور اصل اور خالص اور روح افزا. اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا اب وہ قیامت تک کے لیے رسول ہے. اس سے پہلی امتوں کے رسول ان کی وہ ذمہ داری میں ہیں، اور وہ ملت کتنی خوش نصیب ہے جس کو وہ معنی دریاب مل گیا. آیا کائنات کا معنی. اچھا، یہ پہلا مصرع جو ہے، دوسرے بند میں جو ہے نا، وہ پہلے میں وہ کیفیات اپنی بیان کی ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرا خیال ہے کہ جو اقبال سے ہو سکا اور بہترین ہوا، اور ان کے پورے کلام میں اس نظم کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی یہ سب سے خوبصورت نظم ہے، سب سے پیاری، اور اتنی روانی میں، اتنے تسلسل کے ساتھ، اتنی کیفیت کے ساتھ، اتنے تخیل کے ساتھ. نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو. اور وہ ساری کیفیات جو ہیں، وہ ساری تاریخ جو ہے، وہ ساری اس کے اندر اس مصرع میں ہے، سموئی ہوئی ہے، کہ ان کی تلاش کے لیے، ایک مرد کامل کی تلاش کے لیے، ایک مرد مومن کی تلاش کے لیے. خود اقبال کے اور بھی بہت سارے اشعار ملتے ہیں، ان کو ہم مرد کامل کی تلاش کہیں، جستجو کہیں، ایک آئیڈیل جو رول ماڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں. اس کے علاوہ اور مسلمانوں کے لیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے. ہاں، جن کے اوپر آپ کی، جن کے لیے آیات تطہیر نازل ہوئی، جن کو آپ نے اپنی چادر میں چھپایا، اور جو ان کے ہیں وہ اس کے علاوہ اور تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. جلوتیان مدرسہ کھور نگاہ مرد ذوق، خلوتیان مہکدہ. اب جو مہکدے والے ہیں، جو آپ کو رب تک لے جانے والے تھے، جو خلوت نشین تھے، جو گوشہ نشین تھے، یہ جو تہی کدو پیالہ سے مراد آپ کا دل بھی ہو سکتا ہے، جو شراب عشق الہی سے سرشار ہو، جو شراب عشق واردات سے سرشار ہو. اور یہ وہی آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کے اندر آپ کو سوچنے کی صلاحیت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ایک مخصوص نصاب، ایک مخصوص وقت میں، ایک مخصوص فیس لے کر، ایک مخصوص کارڈ کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اور وہ آپ کی ضرورت ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کھا نہیں سکتے. وہ آپ کے، اور وہ بہت ضروری ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. مگر کیا ہم اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ابھی مجھے عمر بھائی نے یہ میری کریکشن کی، اور یہ بہت اچھا کیا کہ ہم آپ کو انوالو کریں. جو ایکسپیرینشل یا کولیبریٹیو لرننگ ہے، اس میں آپ لوگوں کو بھی مطلب جب تک آپ سنتے رہیں گے تب تک آپ سوچیں گے نہیں، لیکن جو ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا نا کہ اب ہم نے بھی کچھ بولنا ہے، تب آپ انوالو ہوں گے. اور ایک کی بجائے 20 خیالات جو ہیں، 20 مختلف نقطہ نظر جو ہیں، 20 مختلف تھاٹس ہیں. یہ تو صرف ایک لٹریچر کی کلاس سمجھ لیں، زبان کی کلاس سمجھ لیں، ادب کی کلاس سمجھ لیں، یا اقبال کی کلاس سمجھ لیں. اگر یہی کلاس آپ کی کوئی ہو کیمسٹری کی یا فزکس کی، یا کوئی لیب ہو یا لیبارٹری ہو، اور وہاں پر آپ کو موقع دیا جائے اور آپ کو ایکسپیریمنٹس کروائے جائیں، اور آپ کو گروپس کی صورت میں بنایا جائے، اور آپ کی کلاس میں اگر 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو 30 کے اگر آپ 6 گروپس بنا دیں، ان میں ہر گروپ میں ایک لیڈر بنا دیں، تو جو لیڈر کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کے اندر کی دنیا کو ہی بدل دیتا ہے. کیونکہ اللہ نے آپ کو طاقت دے کے بھیجا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے پیدا کیا ہے نا، اسے شیطان کو قتل کرنے کا تو حکم ہی نہیں دیا تھا. اس نے تو کہا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ خدا ہے، وہ سب سے بڑی سپر پاور ہے. اس نے تو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو،
ابلیس مشورے میں پڑ گیا, سوچ میں پڑ گیا, اس کا رویہ شورائی تھا, اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تو وہ لیڈر جو ہے, وہ سپر پاور جو ہے, وہ کہہ سکتا تھا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو, اس کو ختم کر دو. نہیں, اس کو موقع دیا. ویسے یہاں سوچنے والی بات ہے, ہم کیوں نہیں موقع دیتے جس کے خلاف ہم ہو جاتے ہیں؟ جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے اور کسی تیسرے کان سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں 3 نقطے, میں اس کے لیے بیچ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی یہاں پر جو مذہب کے نام پر قتل ہوتے ہیں, تو اس کو ہم قتل کر دینا عین ثواب سمجھتے ہیں. اللہ نے ابلیس کو قتل نہیں کیا اور اس کو چیلنج دیا اور کہا جاؤ میرے بندوں کو آزماؤ, اور جس کو وہ نہیں آزما سکتا اور جو رب کے راستے پہ پورا اترتا ہے وہ رب کے لیے بھی فخر کا باعث بنتا ہے. اور اللہ فرشتوں کے بیچ میں ناز کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ اس کو میں نے اپنی پاور, اپنی ایسنس, اپنی روح, اپنی فطرت دے کے بھیجا, اب میں اس سے کام کرواؤں گا. اور اس کو وہ طاقت دیتا ہے. اور جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اس کی فطرت پہ پیدا ہوا ہوں اور اب میں نے لیڈرشپ کرنی ہے, تو وہ جو ایک کلاس ہے نا, اس میں ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے کہ 6 گروپس ہیں, 4 لوگ جو ہیں وہ مقتدی ہیں, ایک امام ہے, اور وہ ان کو لے کے چل رہا ہے, اور پھر کلاس میں اپنی پریزنٹیشن دیتا ہے, اور اس کے بعد اگلے دن اگلی پریزنٹیشن ہوتی ہے اور اس میں دوسرا شخص جو ہے وہ لیڈر بنتا ہے. تو وہ بالکل ایجوکیشن کا ایک سسٹم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ کولیبریٹو لرننگ جو ہے وہ آپ کو آپ کے اندر کے, کیونکہ میں تو نہیں چاہتی کہ یہ نوجوان اقبال بنے یا قائد اعظم بنے, بھائی کیوں, اگلے آپ کچھ اور بنے. آپ وہ پرانے ان کو آپ پڑھیں, ان کو آپ دیکھیں, ان کو آپ اپنے اندر ابزارو کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ میں سے ہر شخص ایک ڈفرینٹ صلاحیت اور ایک ڈفرینٹ خوبی کے ساتھ پیدا ہوا ہے, ایک ڈفرینٹ فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اور اس فطرت کو نکالنا آپ کا کام ہے. آپ نے خود کو کیسے کھوجنا ہے, آپ نے خود کو کیسے ڈسکور کرنا ہے. تو آپ یہ اس تلاش میں نہ رہیں کہ آپ نے وہ مطلب قائد اعظم والا تو پس منظر نہیں ہے اب, یا کہ ابھی بھی کوئی ارادہ ہے بلوچستان کو الگ کرنے کا اور کچھ ایسا ویسا, تو پھر اس کے اندر کوئی کانگریس بنے اور کوئی جو ہے مسلم لیگ بنے, اور اب پھر جو ہے وہ ملک کے کچھ ٹوٹے کریں. ایسا نہیں ہے. اقبال اور قائد اعظم اور جتنی بھی ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں, ہمیں ان کو پڑھنا ہے, ہمیں ان کو دیکھنا ہے, ہمیں وہ نہیں بننا ہے. ہمیں آج کے منظر نامے میں انسانیت کے لیے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کچھ نیا کام کرنا ہے, اور کچھ نئے نام لے کے آنے ہیں, کچھ نئی ایگزامپلس لے کے آنی ہے جو اگلے نسل کے لیے رول ماڈلز ہوں, مگر وہ خود کسی اور صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوں. تو یہ جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم, یہ بہرحال پاکستان کا نہایت, وہ میں نے اوپر جو کیا تھا کہ ہمارے اندر 7 قسم کے نظام تعلیم جو ہے نا وہ رائج ہیں. ایلیٹ کلاس کا, نودولتیوں کا, اردو میڈیم کا, ہمارا میڈیم ایک نہیں ہے, کچھ مدارس کا, اور اس طرح سے. بعد صبا کی موج سے نشو نمائے خار, اچھا میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سوراخ, یہ وہی ہے اقبال ماضی کے شاندار کارناموں کو دیکھتے ہوئے وہ والا دور لے کر آنا چاہتے ہیں. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو, یہ بھی وہی کہ وہ عہد رسالت, عہد صحابہ کرام اور شاندار دور, اور اس میں انہوں نے کوئی مثال نہیں چھوڑی ہمارے سامنے. وہ ہسپانیہ کی مثال ہے, اسپین کی ہے, مصر کے واقعات ہیں, آپ کے سامنے جتنے زرین واقعات ہیں, جتنے بڑی ہستیاں ہیں, خواہ حضرت اجمیر ہیں, خواہ حضرت شیخ احمد سرہندی ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں, کوئی ایک ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ انہوں نے ان کو سورس آف انسپریشن نہ بنایا ہو, یا ان سے انسپریشن لے کے آگے کوئی پیغام نہ دیا. اور خاص طور پہ حضرت فاطمہ, حضرت علی, حسین کریمین, ان کے لیے جو آپ نے لکھا, جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وہ حال دل بیان کر رہے ہیں. بعد صبا کی موت سے نشو نمائے خار و خس, فطرت کا کام تو گھاس پھوس جو ہے نا, خار و خس, کانٹے, گھاس پھوس, اس کی نشو نما کرنا ہے. میرے نفس کی موج سے نشو نمائے آرزو, نفس, سانس, شاعری,
पैगाम, फिक्र, थॉट, विजन, आपका जितना भी आप समझ लें कि जोश और बलबला, और मेरा वो समझे कि अपनी शायरी का जो पूरा मगज है ना, वो मतलब इकबाल का एक शेर है फारसी का, नगमा खुजाओ मन खुजाओ साज सुखन बहाना ईसा, मतलब शेर कहाँ मैं कहाँ, ये जो शायरी है, ये शायरी का जो राग है, ये तो एक बहाना है। सुए खितार नी कशम काफले को नाकाए बेज़माम, यानी जिसकी लगाम जो है वो छूट चुकी है हाथ से। अभी हम अपने नौजवानों को भी तो ये कहते हैं ना कि शुक्र बेमुहार हुए हैं, हालांकि इसमें कुछ कसूर हमारा है। जो हमारे नौजवान है उनको हम कुछ ऐसा हम अपनी तरबियत इतनी नाकिस कर चुके हैं कि उन्होंने जो हमें करते हुए देखना है उन्होंने वही करना है। मुझे ये पता है कि उन घरों में तरबियत की जरूरत नहीं होती जहाँ वालिदैन खुद मिसाल होते हैं, वो मुंह से कुछ भी नहीं कहते, उनका सहर खेज होना, उनका कम ख्वाब होना, उनका तहज्जुद के वक्त उठना, और वो तहज्जुद के वक्त उठना सवाब की खातिर नहीं है, वो तो एक गपशप है। आपकी जिंदगी के जो 24 घंटे हैं उसमें आप 23 घंटे अगर खुद के साथ गुजार लें, 1 घंटा अल्लाह को दे दें, वो आपका ऐसा प्यारा दोस्त है, वो चाहता है कि मेरे साथ भी कुछ वक्त बिताओ, वो चाहता है कि कुछ वक्त मेरे साथ बिताओ इस तरह से कि तुम्हारा और मेरे बीच खामोशी के अंदर की जो आवाजें हैं वो नुमाया हो। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो उस वक्त में उठ के चाहे योगा ही करें, मुराकबा करें, आंखें बंद करके अपने अंदर जरा झाड़ू फेर दें, सारे दिन के मसाइल जो है उसको साइड पे करें, और बिल्कुल वो उस वक्त जो है ना, वो सिर्फ अगर अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल को भी वहां बैठ के उस टाइम तफक्कुर करें, अपना पेन और अपना नोट्स जो है ना वो कागज कलम रखें और नोट्स बना लें कि ये मसला ऐसे चल रहा था, इसको अगर मैं इस तरह से करूँ, यहाँ मैं सब्र इस्तक़लाल से काम लूँ, ये गलत था ये सही है, मेरा ख्याल उस टाइम आपको उन मसाइल का हल भी मिल रहा होता है, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ बैठे होते हैं, क्योंकि आप रब के साथ बैठे होते हैं, आपने उसके लिए अपने दिल में जो जगह बनाई होती है वो आपको उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। वो कहता है बंदा मेरे लिए जैसे सोचता है मैं वैसे ही हूँ, तो आपने उसको क्या समझा है वो वक्त जो है। तो ऐसी जो फिर नस्ल परवान चढ़ती है, मेरा ख्याल उनको जरूरत नहीं होती है आपको बताने की कि ऐसा करो या वैसा करो। तो बहरहाल उसमें वो बच्चे नौजवान जो है ना वो कम कसूरवार है। अच्छा जी, मेरे नफस की मौत से नशो नुमाए आरज़ू, तलब पैदा होती है, तड़प पैदा होती है, हाँ ये एजुकेशन सिस्टम से हो या उसकी शायरी से हो या कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जो है वो आप डिफरेंट तरीके से सोचने की सलाहियत पैदा करें। हमने कभी वो एक कंपैरिजन अगर आप करें एजुकेशन सिस्टम का अपनी अपनी फील्ड में, तो दुनिया बहुत सारी आपके निसाब में आगे पहुंच चुकी हुई है। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी रिसर्च मेथडोलॉजीज जो है वो हमारे यहाँ पर अप्लाई नहीं करवाई जाती हैं, खासतौर पर जो निज़ाम जो है वो जो सिलेबस अभी नई यूनिवर्सिटीज़ ने सिलेबस को फिर भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं है जैसे कि चल रहा है दूसरी दुनिया में, जो हमें थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। उनका अजीबोगरीबी सिस्टम है, वो जो पढ़ा रहे होते हैं वो फिर करके दिखाते हैं, वो जो ज़बान सिखा रहे होते हैं। अभी जैसे डॉक्टर मरहूब हुसैन ताहिर साहब, मतलब वो कहते हैं मैं वहाँ पर जापानीज सिखाता हूँ तो उनको मैं यहाँ लेके आता हूँ, उनको मैं उर्दू सिखाता हूँ तो मैं यहाँ लेके आता हूँ, और यहाँ का उर्दू वालों का माहौल, कल्चर, रस्म व रिवाज और वो सारी चीज़ों के अंदर वो कोई 2 हफ्ते यहाँ रह के वो सीख के जाते हैं। हम उस तरह से शायद कुछ हो जाए। खूने दिलो जिगर से है मेरी नवा की परवरिश, रगे साज में रवा साहिब साज का लहू। अच्छा, ये उन्होंने खुद के लिए ही अपनी शायरी की तारीफ ही में ये सारी बातें की। इस बेकरार दिल को हमेशा बेकरार ही रहने दीजिए, इस मुस्तरिब दिल को अपनी मोहब्बत में, अपने जिक्र में, उस जिक्र के ज़ौक़ में, उस जिक्र के शौक़ में, उस जिक्र के जायके में, ज़ौक़ यानी जायका,
یعنی حلاوت، یعنی شیرینی، یعنی مٹھاس میں اس دل کو بے قرار. اب جس چیز سے آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے، ذائقہ ملتا ہے، حلاوت ملتی ہے، آپ بار بار اس کی طلب کرتے ہیں، اور اس کی طلب میں آپ کے اندر ایک بے قراری عاشق کی سی ہمیشہ رہتی ہے. ہمیشہ اس سحر سے آپ نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ حالت سکر جو ہے، وہ حالت مستی جو ہے، وہ حالت بے خودی جو ہے، وہ ہمیشہ طاری رہتی ہے. اور اگر وہ ذوق عشق رسالت کا ہو تو وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے. فرصت کشمکش مہ دے اس کو، اس دل بے قرار کو کشمکش کی کا موقع ہی نہ دیجیے کہ اس بے قراری کو کہیں قرار نہ آ جائے. ایسی کوئی گھڑی نہ آنے دیجیے. یہ دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار، اپنی زلفوں کے حلقوں میں ایک دو گرہیں، ایک دو گھنگریالہ پن، ایک دو حلقے، ایک دو کرلز جو ہے نا وہ زیادہ کر دیجیے. ہر حلقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان نمایاں ہے. تو ان گیسوہائے تابدار کو یہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کو دیکھ کے، زلفائے مبارک کو دیکھ کے کہا گیا ہو. یہ اس تخیل کا اوج ہے، یہ اس تخیل کی بلندی ہے کہ آپ چہرہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس بے قراری کو کبھی قرار نہیں آنا چاہیے. یہ تعلق، یہ ربط، یہ کنیکشن، کیونکہ اللہ کے ساتھ ریکنیکٹ کرتے ہیں انبیاء، اور وہ کنیکشن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی صورت میں ہمارا رب کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. آپ کے ساتھ تعلق میں جو ذوق کے بعد جو دل کو بے قراری ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. بی بی عائشہ صدیقہ کا قول، اور خود علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ راز کے قاری میں ہے قرآن. تو نبی کریم اور یہ انہ لقول رسول کریم، قرآن کریم کے لیے فرمایا گیا غالباً سورہ تکویر میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، قرآن کریم آپ کا قول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے. اور اس کے بعد ایک بڑا ہی مطلب یہ میری ذات تک ہے، اس کو اگر آپ اس میں سے بھی نکال دیں، مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اس کی تفسیر ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی. اگر وہ خود قرآن ہے اور جس کو سمجھائیں گے، شاید 40 رولز آف لو میں بھی ہے کہ قرآن کی شاید 4 تفاسیر ہیں. ایک اس کا معنی ہے، ایک اس معنی کا معنی ہے، ایک اس کا معنی ہے، اور جو ایک چوتھے نمبر پہ ہے اس پہ انبیاء اور صلحاء، اس پر انبیاء پہنچ سکے ہیں، اور اسے تیسرے درجے کا جو معنی ہے اس پہ اولیاء اور صلحاء پہنچ سکے ہیں. یعنی اس طرح سے ہے غالباً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اتنے خوبصورت اشعار ہیں، اور ہر نعت میں اور ہر خوبصورت طریقے سے جو ہے یہ ان کو پڑھا گیا ہے. تقدیر لکھنے والے ہیں انا القاسم، تقسیم کرنے والے ہیں. آپ کی زندگی، آپ کی ہستی، آپ کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہی ہماری ذات کو تکمیل کرتا ہے، وہی ہمارے معرکہ وجود کی اصل فتح ہے. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. آبگینہ شیشے کو کہتے ہیں، نیلے رنگ کا، یعنی آسمان گنبد کی شکل ہے اور دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس دائرے کا دائرہ جو ہے وہ محیط ہوتا ہے جو احاطہ کیے. اس دائرے کو یعنی اس آسمان کو، اس گنبد کو بھی جو سرکل کیے ہوئے ہے، اس کو بھی احاطے میں لیے ہوئے ہے. اور محیط بہت بڑے سمندر کو بھی کہتے ہیں. یعنی اس آسمان
یہ آسمان یعنی دنیا کے سامنے جو نظر آتا ہے وہ آپ کے بحر بے کراں کے سامنے بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے. کائنات اور تمام عالم آپ کی وجہ سے تخلیق کیے گئے. آپ کا وجود قرآن ہے. قرآن اللہ نے نازل کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، اور جب آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا تو وہ آپ کا قول ہو گیا. اور اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ ان بائسڈ ریلیجس کلیرکس کے سپرد کر دیا گیا جن کو اس کی سمجھ ہی نہیں تھی، تو ہمارے اختلافات تو وہاں سے شروع ہوئے کہ یہ اگر اس کو سمجھے کہ قرآن ناطق ہے تو وہ قرآن ناطق تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اس قرآن کی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کی اصل سمجھ تو ان کو ہی آتی تھی. جس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی سوائے وہ جو الراسخون فی العلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان راسخون فی العلم کے غلاموں میں سے بنائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کا اصل معنی جو ہے وہ سمجھ سکیں، اس کی اصل دنیا کو پا سکیں. یہ ماضی کا علم نہیں ہے، اس کے اندر حال کا علم بھی موجود ہے. اس حال کے علم کو ہم ڈسکور کر سکیں. یہ آج کے دن کی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. اچھا اس کو کسی نے پڑھنا تھا. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. بہت شکریہ. عالم آب و خاک یعنی دنیا، ظہور یعنی ظاہر ہونا، فروغ یعنی روشنی، ذرہ ریت کا ذرہ، یہ صفت اور موصوف والی بات ہے. ہمیں سورج کی حدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، مگر اس کا مزہ ہم دھوپ سے لیتے ہیں. اس کا جو فائدہ ہے، اس کی جو صفت کی خوبیاں ہیں وہ ہم پھلوں کے پکنے سے، چاند کی جو خوبی ہے اس کو ہم پھلوں میں مٹھاس سے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں سائنٹیفکلی جو آپ ان ساری صفات کی دیکھتے ہیں. تو ذرہ ریگ کو سورج کا سا مقام دینا، آفتاب کی طرح روشن کرنا، ایک ناچیز بندے کو، ایک ناچیز امتی کو کمال درجہ عطا کرنا، دنیا میں اس کو صاحب مقام بنانا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ تعلق رکھنے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ شان عطا ہوتی ہے. ان کا ذکر کرنا دراصل یہ بھی ایک کاوش ہوتی ہے کہ ہمارا بھی کہیں کسی طرح سے ان کے نام لیواؤں میں نام ہو جائے، ہم بھی کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنی ہستی کو، حباب جیسی ہستی کو، یعنی بلبلے جیسی ہستی کو، یہ جو اوپر ہم نے کیا تھا نا، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ایک بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. تو جو ان کا ذکر کرتا ہے دراصل اس کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اس ذکر کی وجہ سے کہیں اپنی ہستی کو، مٹتی ہوئی ہستی کو بقا اور دائمی بقا حاصل کروا سکوں. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ یعنی روشنی، چمک، مقام اور عزت جو ہے
اسی وجہ سے ہے. دنیا کا وجود قائم ہی اس وجہ سے، عالموں کا وجود قائم ہی اس وجہ سے ہے. آپ ہی کی وجہ سے کم چیزوں کو، ناچیز کو، حقیر کو، ذرہ ریت کو آفتاب کا سا مقام ملا، بلند مقام ملا. یہ امت بلند ہوئی اس وجہ سے کہ اس کے نبی، اس کے شہنشاہ، اس کے بادشاہ آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا مالک بنا کے بھیجا ہے، آپ کو ان کا قاسم بنا کے بھیجا ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی، یعنی جو جاہ و جلال والے بادشاہ ہیں. یہ سنجر و سلیم دو معنوں میں ہے، ایران اور ترکی کے بادشاہ. اور کسی ایک جگہ پر کسی نے غالباً خواجہ معین الدین چشتی، ان کو وہ سجزی کی بجائے پہلے شاید کتابت یا کسی کلاسیکل دور میں سنجر، جو سلجوقی دور کا ایک بادشاہ تھا، سنجر سلجوقی، ایکچولی وہ سجز کے معنی میں بھی آتا ہے، سجستان سے، اس میں بھی لیتے ہیں. اگر ہم بادشاہوں کے معنی میں لیں تو ان کا جلال اور ان کی شوکت جو ہے، یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ایک پرتو ہے. فخر حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جو سلطان العارفین اور سید الطائفہ اور تصوف کی دنیا کے سالار ہیں، فخر کی دنیا کے بادشاہ ہیں. یہ سب جمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کے راستے پر چلے، کیونکہ انہوں نے شریعت کا راستہ، انہوں نے دین کا راستہ اپنائے رکھا، انہوں نے اسلام کا راستہ اپنائے رکھا، اور اپنے وجود سے لوگوں کو اور دنیا کو بھی فروغ اور خیر عطا کی. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اس میں بھی عشق کو ایک فائل کی صورت میں، ایک بہت ڈاڈے قسم کے رابر کی صورت میں. اور آپ دیکھیں کہ امام کے پیچھے اس کے تمام خیالات کے ساتھ آپ جیتے ہیں. آپ کی جماعت کون سی ہے، آپ کا راہبر کون سا ہے، اس کا اسکول آف تھاٹ کون سا ہے، آپ کس نظریے کے تحت، آپ نیوٹرل تو نہیں ہو سکتے. آپ کو کوئی نہ کوئی خیال تو ہے، اور آپ کے اس خیال کے پیچھے ہے کون، کس کی ہستی ہے، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. آپ کی امامت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو آپ کا وہ سجدہ اور قیام. ایکچولی نماز تو ایک ملاقات ہے، نماز تو ایک باقاعدہ ایک پوری ایک سچویشن ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے، نمازی کو پتہ چل جائے کہ اس وقت اس کی اس نماز میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے. اور جن کو پتہ ہے کہ وہ نماز دراصل دن میں 5 وقت ایک ملاقات ہے، دربار الہی ہے، آپ حاضر ہیں، اگلی ہستی جو ہے، اگلی ذات جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، مگن ہے آپ کو دیکھنے میں محبت سے. اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر چیز وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ رب جس کو محبت سے دیکھتا ہے اس کے لیے پھر ایک ندا دے دی جاتی ہے کہ یہ ہمارا پیارا ہے، یہ ہم سے ملاقات کے لیے آیا ہے. اور ملاقات کا وقت خواہ نماز کا نہ ہو، وہ نماز ہی کا وقت بن جاتا ہے. اس وقت سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، اور جن کو وہ حجاب اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اقبال ان میں سے ہیں کہ اگر میری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، ان کا عشق میری راہبری نہ کرے، تو میرے لیے قیام و سجود میں فائدہ ہی کوئی نہیں. جب آپ کو آگے سے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہی آپ کا وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، اگر آپ رب کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، رسول کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، تو پھر یہ تو بالکل وہی ہے جو پیچھے وہ ہوا ہے نا کہ بت قدائے تصورات، یعنی بہت ساری فیلنگز ہیں اور ان کو آپ وہ پوجنے میں ایک وہ صرف اٹھنا اور بیٹھنا اور ٹکرے مارنا، اور تو وہ رہ جائے گا. یہ ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے.
آپ کو دن میں صرف 5 وقت کا ملا ہے، 5 وقت ملا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اور آپ کی جتنی بھی ڈیلنگز ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کی، اور وہ مسائل تو پھر وہاں رہ ہی نہیں جاتے جب آپ کا حجاب جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور جب حجاب نہیں رہتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے سچ اور جھوٹ میں، ایمان اور بے ایمانی میں فرق کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. پھر کسی کو کچھ نظر آئے نہ آئے، آپ کو حق نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر تیرا شوق، اگر آپ کا عشق میری نماز کی امامت کا امام نہ ہو تو میرے لیے باقی سب کچھ جو ہے وہ بتکدہ تصورات ہے. نگاہ ناز سے، یہ ناز جو ہے یہ عمومی طور پر ہم نیگیٹو معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، ناز و ادا کے معنی میں. عام شاعری میں محبوب کے اشوا و ناز و ادا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ توجہ سے، لطف سے، کرم سے، اور وہ ناز بھری نگاہیں جو شیطان کے سامنے اس پیرالل طور پہ وہ جو چیلنج دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس طرح سے دیکھ رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، وہ کرم، وہ ناز والی نگاہ کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا امتی ہے. جس کو وہ امتی بنا لے اس کی طرف نگاہ ناز اٹھتی ہے. تو جب اس کی طرف نگاہ ناز اٹھے گی تو پھر یہ عقل اور عشق، ان کی جستجو اور ان کی حضوری اور ان کا اضطراب اور ان کی منزل اور ان کی مراد سب کچھ ان کو مل جاتا ہے. پھر عقل کو بھی مقام ملتا ہے اور عشق کو بھی مقام ملتا ہے، جبکہ علامہ اقبال عقل کو کوئی خاص مقام نہیں دیتے. لیکن یہاں پر نگاہ ناز رسول کریم، اور وہ نگاہ ناز وہی ہے جب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، آدم کی تخلیق اور ابلیس کا انکار، وہ جو اس کو کہہ دیا کہ ہاں جاؤ تمہیں آزمائیں، تم آزما لو میرے بندوں کو، اور جو اللہ کے راستے پر رہتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ ناز کے مستحق ٹھہرتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کے مستحق ٹھہرتے ہیں. وہ فخریہ انداز سے اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. وہاں عقل اور عشق جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، جو روٹین لائف چل رہی ہے، سورج نکلتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، یہ جو روزمرہ کی زندگی ہے، اس کی وجہ سے کوئی خاص کارنامہ وجود میں نہیں آ رہا. تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. اس کو اگر سیاسی طور پر بھی دیکھا جائے نا تو نئے نئے زمانے تخلیق کرنے علامہ اقبال کی شاعری کا خاص موضوع ہے. وہ ایک فارسی کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میرا یہ گفتند آیا جہاں نے تو کہ آپ کو یہ دنیا پسند آئی. اس نے کہا نہیں، برہم زن، تو اس کو ختم کر دو، اس کو تہ بالا کر دو، اس کو نئی دنیا بناؤ، ایک جدید ریاست کا تصور، ایک خاص نظریات کے اوپر کا آپ کا وہ نظریہ اگر آپ سمجھ جائیں فرسودہ ہو گیا تو اس کو ختم کرو اور ایک نئی دنیا نکالنے سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کئی دنیایں، کئی معاملات، کئی ایجادات، کئی نئے خیالات. آپ کے ہر خیال کا دائرہ قرآن و سنت ہے، قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس کو پھر حال کے اوپر منطبق کرنے کی صلاحیت. تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. ہاں جی ایک چیز اور کہ اس کتاب میں جو سب کے پاس ہے عقل اور عشق کے بعد زیر ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. ایسے ہی ہم نے بھی پڑھا ہے. عقل کے بعد قوما ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں. عقل غیاب و جستجو، وہ بھی یعنی عقل جو غائب ہے، ہمیشہ جستجو میں رہتی ہے، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہے اور اس کو منزل نہیں مل رہی ہے، جبکہ عشق ہمیشہ حضوری میں ہے. اور وہ جو پیچھے آیا نا کہ دل بے قرار کو بے قرار ہی رہنے دے، تو وہ اضطراب ہے. عشق میں اضطراب، اور اضطراب ہمیشہ پازیٹیو معنوں میں ہے. تو عشق اور عقل کے بعد قوما ہے. جی اسی جو ہے عشق حضور و اضطراب نہیں، اچھا دیکھیں، وہ پہلے ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. دونوں کون؟
عقل اور عشق، عقل جو غیاب و جستجو، یعنی کہ وہ جستجو میں رہتا تھا، اس کو منزل نہیں ملتی تھی، یہاں وہ بھی اپنی منزل پا گیا، وہ بھی مراد پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے سے عشق جو حضوری میں رہتا ہے، انزائٹی میں رہتا ہے اور منزل کو پاتا ہے، اس کو بھی مراد مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے۔ آپ میں اصل میں میرا سوال یہ تھا کہ اس کا جو میننگ ہے لکھا ہے نا، حضور و اضطراب، حاضر ہونا اور بے چینی، محبوب کا عاشق کے سامنے ہونے کی وجہ سے بے قرار ہونا، تو اگر محبوب عاشق کے سامنے ہے تو بے قرار کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ عام طور پہ جو ہوتا ہے نا وہ سامنے نہ ہو تو بے قرار ہوتا ہے، یہ سامنے ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، شاید میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے فارسی کا، میں نے اس کو میں نے مرتب کیا ہے، اس کے اندر وہ ہے ہفت گیریا، 7 قسم کا رونا۔ تو کسی عرس کے موقع پر، وہ حضرت شہاب المعالی کا رسالہ ہے، امبیڈ شریف والے، یہاں لاہور والے نہیں، جبکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ رسالہ حضرت شہاب المعالی لاہوری کا ہے، لیکن جب اس کو پڑھا تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ ان کا نہیں ہے۔ تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ جو عاشق ہیں، جب قوالی خاص طور پہ سماع کا موقع ہوتا ہے تو اس میں وہ ایک خاص کیفیت جب طاری ہوتی ہے، اور اس میں جب اس خاص کیفیت میں از خود رفتہ، اپنے آپ سے بے قابو ہو کر جب وہ رقص کرتا ہے، تو وہ کیفیت ایکچولی تو وہ ہے نا کہ آپ شاید مشاہدہ جمال کے مقام پر ہوتے ہیں، پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ بھی پھٹ جاتی ہے اور خون بھی نکل آتا ہے، تو اس کیفیت میں بھی کیوں رونا آتا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہ لکھا پورا رسالہ کہ وصل کی کیفیت میں، جمال کے مشاہدے کی کیفیت میں رونے کی 7 قسمیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اضطراب کم ہو، ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل، تعلق اور محبت کے بعد وصل کی کیفیت میں جو ہے وہ بے قراری کم ہو جائے۔ اس کا تو یہ جو پیچھے بھی انہوں نے کہا نا کہ یہ 2 شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار فرصت کشمکش، یعنی آپ سوچنے کی فرصت ہی نہ دیں، اس دل کو بے قرار ہی رہنے دیجیے۔ آپ کا جمال جتنا زیادہ اس کا وصل ملتا جاتا ہے اتنی بے قراری بڑھتی جاتی ہے۔ تو عشق میں تو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اضطراب کم ہو، ایسی کیفیت نہیں ہوگی کہ آپ کی جو ہے وہ منزل آپ پا لیں۔ اضطراب جو ہے وہ نیگیٹو معنوں میں تو ہے ہی نہیں، وہ پازیٹیو معنوں میں بھی ہے، اور وہ ختم نہ ہونے والی کیفیت کا نام ہے، اور جو ختم نہ ہونے والی کیفیت ہوگی اس کا نام عشق نہیں ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ختم ہو، مطلب اس میں سکون نہیں ہے کم از کم۔ اضطراب کو ختم ہونے کی کیفیت جو ہے شاید نہیں ہے، اس کا اضطراب اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ ایک نیگیٹو چیز کے لیے نہیں استعمال کیا گیا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جڑے رہنے کی جو کیفیت ہے اس کو اضطراب کا نام ہے دیا گیا، جو کہ کبھی ختم نہ ہو، اور اس کی خواہش پہلے بھی کی ہے کہ اس دل بے قرار کو بے قرار ہی رہنے دیجیے، اس کو کشمکش کی کیفیت میں نہ ڈالیے، اور آپ کا جمال، آپ کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ اتنا گہرا رہنا چاہیے کہ گیسوئے تابدار میں 1-2 حلقے اور بڑھا لیجیے، 1-2 شکن۔ گیسوئے تابدار کا کانسیپٹ تو آپ کو ہے نا، مطلب اس کو ہم جو عام شاعری میں استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ جو کرلڈ بال ہیں، اور اس کے لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ عاشق کا دل بے قرار اس میں اٹکا ہوا ہے، اور ہر کرل پہ کہتے ہیں ایک دل ہے، وہ ایک گرہ کی مانند ہے۔ لیکن تصوف کی دنیا میں اولیاء کرام کے ہاں ہر حلقہ، ہر وہ جو کنڈل آپ جس کو کہتے ہیں، اس میں اللہ کی شان کی ایک تجلی نمایاں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ایک عکس نمایاں ہے، اور ہر عکس ان کے چاہنے والوں کو اپنی ذات میں ان کی ذات کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی شان کتنی شانیں ہیں، اور ہر حلقے میں
آپ کی زلفوں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک دو حلقے اور زیادہ کیجیے، اس دل کو بے قرار رہنے دیجیے، اس کو اضطراب میں رہنے دیجیے، اس کو اپنے ساتھ جڑا رہنے دیجیے. تو اس کیفیت کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. عشق میں خاتمہ تو ہے ہی نہیں، عشق میں اضطراب کی کمی تو ہے ہی نہیں. جیسے اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ جذبان کا عشق کہا جاتا ہے، ساتھ کیا جاتا ہے وہ تو کیونکہ وہ پاسبل ہی نہیں، وہ تو پاسبل ہی نہیں نا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں جو پاسبل نہیں ہے. تو وہ یہ جو ہے کہ انہوں نے اللہ نے بتا دیا ہے اس میں اضطراب ہے، تو اس کا مطلب ہے خود بتایا کہ میں کتاب کی دیکھ کر کیا چاہتا ہے، پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے، یعنی کہ وہ حضوری میں بھی اضطراب قائم رہے گا، اس کی نہیں ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا نا حضوری میں اضطراب. اچھا وہ اور اس میں جو اگلے صفحے پہ ذکر آئے کہ فراق اور وصال پہ، ہاں اس کے آگے وہی اس میں بھی آئے گا فصل میں مر کے آ گئی، ہاں اس میں لذت طلب ہے. ایک چیز سمجھ نہیں آتی تھی، عقل غیاب و جستجو، تو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے جو عقل جو تھی وہ لاس تھی اور اس کو وہ ایک جستجو تھی. تو آپ کے اس سے جو ہے مجھے آپ کی نگاہ ناز سے وہ تو پیسیفائی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن عشق جو ہے وہ حضور اور اضطراب، مطلب وہ پہلے حضور اضطراب کی اسٹیٹ میں تھا نہیں تھا. نہیں تو پہلے عقل تو پہلے جستجو کی طرف میں تھی نا. اور عشق بھی تو حضوری اور اضطراب کی کیفیت چاہتا ہے نا، عشق بھی تو تعلق چاہتا ہے نا. اچھا تو عقل جو ہے یہ جستجو چاہتی ہے، وہ جستجو میں رہتی ہے لیکن مراد نہیں پاتی ہے. دیکھیں آپ عقل جنرلی پہلے ہی آپ قسم کا مثال نہیں ہوا، آپ کو ملے نہیں وہ چیز، آپ کو نہیں ملی، تو عقل جو تھی وہ میں نے اس کو اس طرح سے لے رہی تھی، عقل واز بالکل وانڈر کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے تھی جو اس کی جستجو تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ناز سے دونوں ہی مطمئن ہو گئے، کچھ اس کو جستجو کا کوئی سرا مل گیا. اس مصرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تخیل میں کہ جو میں بارگاہ رسالت میں اپنی کیفیات بیان کر رہا ہوں، اور جب نگاہ ناز مجھ پر پڑی تو وہ عقل اور عشق یہاں پر کہیں نہ کہیں اپنی حضوری، اضطراب، غائب اور جستجو کی مراد کو پہنچ گئے. دونوں کو ایک گونا اطمینان حاصل ہو گیا. اور اضطراب میں زیادتی ہوگی، اضطراب میں اطمینان نہیں ہوگا. اضطراب میں زیادتی ہوئی، حضوری میں زیادتی ہوئی، جستجو میں زیادتی ہوئی. عقل کی جو خواہش تھی وہ اس کو ملی ہے. آپ اس میں سے بھی غلام رسول مہر صاحب کو اس میں پڑھ لیں، ابھی وہ ہم سب کو سنا دیں اس اسٹیٹ کی شرح میں. اچھا یہ آپ کے پاس غلام رسول صاحب کا ہے؟ پانچواں بن گیا نا، نہیں چوتھا تھا، چوتھے کا مراد ایک سورج والا آ گیا. نہیں اس سے پہلے والا نا، آپ کی نگاہ لطف سے عقل بھی مراد پا گئی، جسے حضوری کا درجہ حاصل نہیں ہوتا لیکن وہ تلاش میں لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے. عشق بھی مراد پا گیا جو حضوری کا خواہش مند رہتا ہے اور بے قراری اس کا شیوا ہے. ٹھیک ہے. مراد یہ ہے کہ عقل اور عشق دونوں اپنے ذوق اور ظرف کے مطابق آپ سے فیضیاب ہو گئے. جن ہستیوں میں عقل کا جوہر نمایاں تھا وہ اپنی اہلیت کے مطابق مراد مند ہوئی، جن میں جوہر عشق کا غلبہ تھا وہ اپنی استعداد کے موافق کامیابی کے درجے پر پہنچی. اچھا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اہل علم، اہل عشق، اہل عقل اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے معیار کے مطابق اس کیفیت کو بیان کرنے میں، اس کے بعد جب وہ نگاہ ناز میں اترے پورے تو وہ اس میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو گئے. عقل والوں کو بھی آپ کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے مقدور بر حصہ ملا. اہل عشق کو بھی آپ کے ساتھ نگاہ ناز پانے کے بعد مقدور بر حصہ ملا، اور انہوں نے اس کے بعد اپنے جوہر ہائے نمایاں
آپ کی قبولیت کے ساتھ انجام دیے. یعنی وہ ہوتا ہے نا مقبول بارگاہ، تو جو مقبول بارگاہ ہے وہ لازم نہیں کہ اہل عشق ہی ہوں، مقبول بارگاہ لازم نہیں کہ اہل عقل نہ ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے اہل عقل اور اہل علم اور اہل عشق سب کہیں نہ کہیں کامیاب ہو گئے. کیونکہ ہم عقل کو کہیں بھی وہ اس لیول سے گراتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں اترنے سے پہلے کے کئی معاملات جو ہیں وہ عقل، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی بھی دیکھیں تو انہوں نے تمام علوم میں جو تھے قرآن، تفسیر، تجوید اور بہت ساری کتب تصوف اور تفسیر کی پڑھی ہوئی تھی، مگر جب ان کے پاس کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو آپ نے کئی بار یہ فرمایا کہ میرے پاس جو شیشہ بالکل صاف آتا ہے اس میں میری محبت یعنی اللہ کی محبت، الولی کی محبت تو ذاتی تو نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت کا جلوہ جلدی نمایاں ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے وہ تمام علوم پڑھے بھی ہوئے تھے، شرح و تفسیر و حدیث میں سے گزرے بھی ہوئے تھے اور عقل کے تمام علوم سے بھی واقف تھے، مگر یہ کہ عشق کے لیے ان کو ایک خالی شیشہ چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے کہ عقلی علوم کی آپ نفی کریں، آج آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کیا اہل عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے؟ بہت سے اہل عقل ایسے ہیں جو اہل عشق یعنی صوفیاء کرام کی تردید بھی کرتے ہیں، اور ہم اقبال کو ایک صوفی سے ہٹ کے کم دیکھتے ہیں، ایک ولی کی محبت کرنے والے سے ہٹ کے کم دیکھتے ہیں. جہاں جہاں وہ سیاسی سرگرمیوں میں یا سیاسی معاملات میں بھی وہ انوالو ہوئے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں دیکھیں وہ وہاں پر ایک سیاسی مقصد کے لیے گئے ہوئے تھے. اسلامک کنونشن میں حصہ لیا، وہاں کی ساری مساجد میں گئے، بیت المقدس میں گئے، لیکن جب حال دل بیان کیا تو پھر اس کو ان کا جو نقطہ جو پرکار ہے، وہ جو مرکز ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے. واپس آنا ہے، وہ سیاسی جدوجہد کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں اپنا نقطۂ نظر بیان کیا. تو ایسا نہیں کہ ان سب اہل عقل بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو نگاہ ناز میں جو مقبول بارگاہ ہیں وہ خواہ عقلی ہیں، خواہ عشقی ہیں، خواہ حضوری ہیں، خواہ جستجوئی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں مراد پا جاتے ہیں. آگے چلیں. ٹائم ہو گیا بس اس کو ہاں اس کا جو ہے نا یہ جو ہاں وہ آخری والا جو ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے. آپ پڑھیں جلدی سے، اس میں دیکھتے ہیں. تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نقل بے رتب، نخیل بے رتب، تازہ میری زمین میں ماہ کا کوہن ہوا. عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام بھول ہے، عقل تمام بھول ہے. گاہ بے ہیلا می بر، گاہ بزور می کشد. عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب. عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فرار. وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، حوصلہ نظر نہ تھا. گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. گرمی آرزو فراق، سورش ہاؤ ہو فراق. موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. یہاں پر وہ وصل کی بجائے فراق کو اور ہجر کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن اس میں جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس میں انہوں نے یہ بھی تو بیان کیا. ابھی شاید اس میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب ہے کہ عشق میں اضطراب اور حضوری میں اضطراب کیوں ہے. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، تو پھر اضطراب کیسے ختم ہوگا؟ اگر آپ کو عشق ہے اور وصل بھی نصیب ہو گیا تو دیکھنے کی تاب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ نے فرمایا تھا مجھے غسل
علی دیں گے غالباً، مجھے نہیں پتہ اس کی، میرے پاس کوئی اوتھینٹک، میں کیونکہ ایک فقیہ نہیں ہوں جو میں نے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ میرے بدن مبارک کی تاب نہیں لا سکے گا کوئی اور، کچھ اس طرح کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑا ہٹا کے، وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا آپ کی طرف کوئی حساب باقی ہے تو مجھے آپ، تو اس کے بعد اس نے کس طرح سے چومنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وصل کی کیفیت میں دیکھنے کی تاب کس میں ہوگی، وہ جذب کس میں ہوگا؟ معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، اور جذب بھی رہا، ضبط بھی رہا، حوصلہ بھی رہا، سب میں کہاں ہوتا ہے؟ اور عمومی طور پر یہی رائے ہے کہ آپ جمال الہی یا جمال رسالت کا مشاہدہ یا تو کر نہیں سکتے، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جذب بھی وہی عطا کرتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتا۔ اور کتنی دیر عطا رہتا ہے، اور کتنا آپ میں ہمت ہوتی ہے کہ آپ دیکھ سکیں، کتنی ہمت ہے کہ آپ وہ اس کو جذب کر سکیں۔ تو یہ شاید اس میں آ جائے گا اضطراب کی کیفیت کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، مجھے دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، کہ جس نگاہ سے جب بھی میں نے دیکھا وہ میری نگاہ بے ادب تھی، جب بھی میں نے دیکھا۔ یعنی اس آخری سیکنڈ لاسٹ ایئر میں وہ ساری کیفیت بتا دی ہے کہ وہ جو میں نے دشت کا منظر دیکھا، وہ جو روشنی دیکھی، وہ جو کوہ عظم دیکھا، کاظمہ کا گرد و نواح دیکھا، اور پھر وہاں پہ رنگ برنگی نور کی جولانیاں دیکھی، پھر میں نے حال دل بیان کیا، ملت اسلامیہ کا دکھ بیان کیا، اپنی شاعری، اپنے تفکرات، اپنے خیالات، اپنے جو بھی میری شاعری کی جو قوت ہے اس میں میرا خون جگر روا ہے اس کی کیفیت بیان کی، بلاد اسلامیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کیا۔ اور اس کے بعد مجھے واقعی میں کچھ وصل نصیب ہوا، مجھے کچھ وصل نصیب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ اس کے اوپر والے جو ہے نا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق کی جو اصل شان ہے وہ بیان کی ہوئی ہے، جدائی کی، ہجر کی جو لذت ہے، کیونکہ اس میں آپ کے اندر طلب رہتی ہے، آرزو رہتی ہے، خواہش رہتی ہے، جبکہ وصل میں خواہش اس نے کہا کہ جی ختم ہو رہی ہے۔ یہ اقبال کا بیان ہے میرا۔ بہرحال موج کی جستجو، موج تب تک ہی نظر آتی ہے جب وہ مد و جزر میں ہوتی ہے، ورنہ تو وہ دریا ہی کا ایک حصہ ہے۔ قطرہ اپنے وجود کی حفاظت کرتا ہے، ایک قطرہ اپنے آپ کو بچا کے سیپ کے اندر لے جاتا ہے، اور وہ ننھا سا قطرہ کتنا عرصہ اپنے وجود کی حفاظت کرتا ہے، اس کو دریا میں نہیں ملنا، اس کو اس سے جدا رہنا ہے، اس میں اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، اور وہ ایک لال کی صورت میں، ایک گوہر کی صورت میں، ایک قیمتی یاقوت کی صورت میں آپ وہ سیپ کے اندر سے اس پرل کو نکالتے ہیں۔ وہ ایک پانی کا قطرہ جس نے اپنے وجود کی حفاظت کی، جس نے سمندر سے جدائی اختیار کی، جس نے اپنی شخصیت کو نکھارا، جس نے اپنی خودی کو برقرار رکھا، جس نے سیلف ریئلائزیشن کی، جس نے خودی کے تمام منازل کو طے کرنے کے بعد دنیا کے سامنے پہلے خود کو حبس میں رکھا، قید میں رکھا، اور اس کے بعد وہ روشن ہوا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق اور جدائی کی صورت میں یہ مقام اس کو عطا ہوا کہ وہ تعلق بھی رہا اس کا سمندر کے ساتھ، اس کا ربط بھی رہا، وہ اس حصے میں بھی رہا، لیکن اس نے جدائی سہی، اسے سمندر سے جدائی سہی اور ہیرا بنا اور یاقوت بنا۔ جی سمندر کیا ہوا؟ سمندر کیا ہوا؟ یہ ہے نا، سمندر ان دس کیس اگر پرل جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی آپ قائم کرتے ہو، یہ دو نظریات ہیں نا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ شہود میں آپ کام کرنے کی اپنی جو رب تعالیٰ کی جو صفات آپ کو عطا ہوئی ہیں، رب نے بندے کو اپنی صفت پر پیدا کیا، اپنی فطرت پر، اور اس کو ذمہ داریاں دے کر بھیجا۔
اور وہ ان ذمہ داریوں سے نظام کائنات میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. وحدت الوجود میں اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ، کیونکہ اس نے مجھے اپنی فطرت پہ، تو وہ اگر قطرہ سمندر میں مل جائے گا تو وہ خود کی ہستی ختم کر دے گا، تو پھر تھوڑا سا عمل سے بھی دور ہو جائے گا. ایک بال برابر کا فرق ہے ان دو اسکول آف تھاٹس میں. اقبال تھوڑا سا حافظ سے اس وجہ سے بھی اپسیٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری فلسفہ نشاط جو ہے، پیکورین فلسفی جو ہے، اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جس حال میں ہو اس میں خوش رہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ایک تقدیر دے کر بھیجا ہے اور وہ اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے. اور نظریہ جبر جو ہے اس کے تحت آپ کی قسمت میں جو لکھا گیا ہے تو اس کے وہ خلاف ہوتے ہیں. اگرچہ جب وہ غزل لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر ان کی روح جو ہے وہ حلول کر گئی ہے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے غزل لکھوا رہے ہیں حافظ، لیکن ان کے ان والے نظریات سے وہ تھوڑا سا مختلف ہیں. وہ سمندر کی اپنی جگہ حیثیت کو سمجھتے ہیں، لیکن جب قطرے کو اپنے وجود کی پرورش کی حمایت کرتے ہیں تو گویا وہ اس انسان کی پرورش کر رہے ہیں کہ تمہیں یہاں پر لیڈر بن کے اس کی دی ہوئی صفات کے مطابق دنیا پہ حکومت کرنی ہے، نہ کہ یہ سوچیں کہ جو میری قسمت میں لکھا گیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے مجھے مل جائے گا. تو وہ سمندر کی حیثیت تو اپنی ہے، مگر یہ کہ فراق کی اپنی حیثیت ہے. وہ عشق کی اوپر حیثیت بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ میں نے یہ والا اس میں ارادتاً چھوڑ دیا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب، کیونکہ ایک ہی نعت میں علامہ اقبال عقل کو دو مختلف رنگوں میں بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب ان کے سارے کلام میں اسی طرح عقل آ رہی ہے. لیکن یہاں جب نگاہ ناز سے بامراد ہوئی تو عقل کو بھی کچھ ملا ہے حصہ.